بہرحال میں ان کا شکر گزار ہوں کہ آج ایک اچھے ٹاپک پہ مجھے بلایا، کیونکہ اس وقت پاپولیشن جو ہے وہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہوا ہے، اور یہ چیف منسٹر صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے اس پہ لگایا، جو کہ یہ بہت میں مشکل محکمہ تصور کرتا ہوں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس محکمے کو کبھی بھی سیریسلی محکمہ نہیں لیا گیا۔ یہ جب سے بنا ہے، میرا خیال ہے یہ 1900 پتہ نہیں 64 میں بنا تھا یا 65 میں، اور میرے ماموں بھی، میں میڈم کو اکثر بتاتا ہوں، اس سے جو پائنیئر تھے نا اس میں فیملی پلاننگ میں، ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر وہ ہوا کرتے تھے، لیکن ان کے اپنے 6 بچے ہوتے تھے۔ میں ان سے اکثر لڑا کرتا تھا کہ بھائی آپ کے اپنے تو 6 بچے ہیں، آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ تو پہلے تو میری خواہش تو یہ ہے کہ یہاں افسر اس کو لگایا جائے پاپولیشن کے محکمے میں جس کے اپنے 2 یا 3 بچے ہوں۔ یہ تو ایک رول ہونا چاہیے۔ وہ جا کے میں اب سیکرٹری صاحب سے بات کروں گا سیریسلی، یہ میں مذاق میں نہیں بات کر رہا۔ جب تک ہم ماڈل نہیں بنیں گے، دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عورت آئی، اس نے کہا میرا بچہ چینی کھاتا ہے، تو کہا کل آنا، پرسوں آنا۔ جب تیسرے دن آئے تو انہوں نے کہا اچھا آپ لے کے آؤ، میں منع کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا 2 دن آپ نے مجھے کیوں نہیں کہا؟ اس نے کہا میں خود چینی کھاتا تھا، میں بچے کو کیا منع کرتا۔ تو جو افسروں کے بچے ہی اتنے زیادہ ہوں گے، جو عملے، بلکہ ایون عملہ، چاہے وہ LHV ہو، LIW ہو، چاہے اسٹاف ہو، چاہے سیکورٹی ہو، ایک پہلی چیز ہے، یہ میرے بیٹھے بیٹھے ذہن میں اللہ نے ڈالی ہے کہ ہم اس کو ایک ماڈل کے طور پہ پلاننگ کو چلائیں، اور اس پہ جاتے ہی ہم ایک کام کریں گے، جن جن افسروں کی ہیں سب کی ہم فیملی کی وہ منگوائیں گے، کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ اگر ایک بندہ جو ہے صرف تنخواہ کے، دیکھیں یہ کاز جو ہے نا، یہ ایک یہ پیش، یہ یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ وہی کر سکتا ہے جو چاہتا ہے کرنا، اور اس کے لیے ہمیں نا اپنے آپ کو مارنا پڑے گا، اپنی چیزوں کو ماڈل کے طور پہ لانا پڑے گا۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں، جب میں ایران کو دیکھتا ہوں جو کہ اتنا بڑا اسلامی ملک ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، میں نے ایران میں خود یزد یونیورسٹی میں پڑھا، اور میں حیران رہ گیا کہ انہوں نے جس طرح اپنی خواتین کو، میرا خیال یہ تھا کہ جب میں ایران جا رہا تھا کہ وہاں تو ایک بڑا عجیب سا ماحول ہوگا، کیونکہ میں جس دور میں گیا وہ بہت سخت دور تھا، مطلب بہت زیادہ پابندیوں کا دور تھا۔ تو جب میں ایران گیا تو میں نے دیکھا کہ ایران میں تو مطلب ہے کہ ہر جگہ پہ خواتین کام کر رہی تھیں، جو ہمارا ایک امیج ڈیولپ کیا گیا تھا ایران کے حوالے سے دنیا میں، کیونکہ سوشل میڈیا ان کا جو بڑا اسٹرانگ تھا۔ آپ یقین کریں، ایئر ہاسٹس ان کی لڑکی ہیں، ہر جگہ جائیں لڑکے، اور سب سے جو حیرت مجھے ہوئی کہ ایران میں 99% گائنیکالوجسٹ میل تھے۔ اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے نا، کہ آپ دیکھیں کہ ایران جیسا ایک ملک جو کہ پکا اسلامی ملک کلیم کیا جاتا ہے اس کو، اور وہاں 99% ڈاکٹر جو تھے، اور جو میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی ٹریننگ لے گیا تو جو میرے ماسٹر ٹرینر تھے وہ بھی میل ڈاکٹر تھے، اور میرا خیال ہے کوئی ایک آدھ خاتون تھی، پورا کا پورا ڈپارٹمنٹ اس کا جو تھا وہ میل پہ تھا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ہمیں اسی وقت کرنی پڑے گی کہ جب ہم اس کمٹمنٹ کا اچھا وہاں جب میں نے دیکھا ایران کا ریٹ، ابھی میں دیکھ رہا تھا جو سلائڈ میڈم عالیہ نے دکھائی کہ وہ 70% سے بھی اوپر چلے گئے، وہ بھی مسلمان ہی ہے نا۔ اسی طرح پھر بنگلہ دیش کو دیکھیں، جس کا ہم سن 70 میں یہ کہا کر سکتے تھے کہ یہ یار ہمارے اوپر ایک پیراسائٹ ڈیولپ ہو گیا ہے، اور آج ان کی آبادی جو ہم سے بہت زیادہ کبھی ہوا کرتی تھی، بلکہ ساری زندگی ہم نے یہی سنا ہے، آج ان کی آبادی بھی ہم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو 2-4 سسٹم، میں ان کا خیر شکر گزار ہوں گریز کا، لیکن تھوڑا سا میرے تحفظات یہ ہے کہ یہ جو اویئرنیس ہے سب کو ہی ہے، ہمیں تھوڑا سا ماڈل کو چینج کرنا پڑے گا اس اویئرنیس کے لیے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جا رہے ہیں، سب سے امپورٹنٹ اگر آپ کو ٹچ کرنا ہے تو آپ علماء کرام کو ٹچ کریں، آپ ان لوگوں کو ٹچ کریں جو جو ہے نا، جو جن کی لوگ بات سنتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے میڈم کو بھی اس دن ہم نے ایک علماء کرام کے ساتھ مل کے پاپولیشن کے حوالے سے کی، کیونکہ ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا المیہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں، ایون یقین کریں کہ کسی بچی کی شادی ہوئی ہوئی ہے اور اس کے 2 بچے ہیں، ورکنگ وومن ہے، اور اس کی پریگنینسی ہو جائے تو اتنا عذاب ہے اس ملک میں کہ اس کو یہ ڈھونڈنا کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ اس کا حق ہے ایک اسلام کے، ہمارے بڑے بڑے علماء کرام نے اس میں فتویٰ دیا ہوا ہے۔ ایون آپ دیکھیں سعودی عرب، ہمارا جو مصر کی جو اتنی بڑی یونیورسٹی ہے، پلس ایران، بنگلہ دیش، آخر وہ بھی مسلمان ہیں، ہم سے اچھے مسلمان ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ ہم سے اچھے مسلمان ہیں کیونکہ ہم سے آگے نکل چکے ہیں۔ اگر وہ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، ہمارے یہاں المیہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ بچی جو بیچاری اس نے ورکنگ بھی کر دی ہیں، جس کے 2 آلریڈی بچے بھی ہیں، اور جب وہ جاتی ہے کہ یار میں نے اس کو کیسے ختم کرنا ہے، تو کوئی نہ تو یہاں سارے مسلمان، اس وقت سارے مسلمان بنتے ہیں، ویسے جعلی پریکٹس بھی کرتے ہیں ہمارے ڈاکٹر سارے، نمبر 2 دوائیاں بھی بکتی ہیں ساری جعلی، اس ملک میں جو ہے وہ خوراکیں بھی مل رہی ہوتی ہیں، اپنی بہنوں کا حق بھی نہیں دیا جاتا، بیٹیوں کا حق نہیں دیا جاتا۔ لیکن جب جناب آئے گا نا یہ والا، اور جی سارے مسلمان بن جاتے ہیں اس وقت کہ یہ قتل ناک ہے۔ بھائی جب جعلی دوائی آپ کسی کو پلا رہے ہیں اور مر جاتا ہے، یا جعلی ٹیکہ لگاتا ہے، وہ قتل ناک نہیں۔ جب آپ کسی بندے کا غلط آپریشن کرتے ہیں جس کو ضرورت نہیں تھی، تو وہ خون ناک نہیں۔
تو یہ بات ایک کنسیپٹ آف چینج ہونے چاہیے. ہمیں اویئرنیس دینے کی ضرورت یہ ہے لوگوں کو. ان چیزوں سے نہیں ہوگا. دیکھیں آپ کس کس کو ٹچ کریں گے, آپ کس کس کو بتائیں گے. یہ میٹنگ ہوئی ہے, ہم چلے جائیں گے, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہمارے سے زیادہ تر جتنے بھی لوگ ہوں گے مجھے پورا یقین ہے کہ ان کے 2 یا 3 سے زیادہ بچے نہیں ہوں گے. کوئی شاید ایک آدھ ان میں سے ہو تو اس کے 4 بھی ہو جائیں, لیکن عموماً جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں یہ اویئرنیس ڈیولپ ہو چکی ہے. نہ اس سسٹم سے ختم ہوگی وہ جو ہم 5,000 روپये مہینہ دیتے ہیں خواتین کو کہ وہ آئیں گی اور چیک کرائیں گی, بریسٹ فیڈنگ کریں گی. اس کے لیے ہمیں تعلیم کو عام کرنا پڑے گا, جو میرا کانسیپٹ ہے پہلا کہ ایجوکیشن کرنی پڑے گی. اور ایجوکیشن کس طرح ہوگی؟ سب سے پہلے ہماری علماء اکرام, اساتذہ اکرام, ڈاکٹر, پڑھے لکھے لوگوں کو کہ وہ آگے پروگرام کو موٹیویٹ کریں. جہاں تک پیسوں کی بات آئی نا, اب میں رک جائیں, جو آپ نے سوال کیا, میں آج میڈم پنجاب گورنمنٹ کے کئی اشتہار دیکھ رہا تھا جو ٹی وی پہ چل رہے تھے, اور وہ اشتہاروں پہ ہم کروڑوں اور اربوں روپے لگا رہے ہیں. اگر دیکھیں میری بات سے ناراض نہیں ہونا, اگر ہم نے یہی کرنا ہے کہ پھر پیٹرول دے کے وہ تو ٹی وی پہ بھی ہمیں اویئرنیس دے رہے ہیں. میڈم عالیہ میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں, دیکھیں نا وہ تو میں ٹی وی پہ روز چل رہی ہیں ہماری. اب اشتہار بھی ہم نئے آرگنائز کر رہے ہیں, ہمارے اشتہار بھی بن رہے ہیں. جو کام آپ کریے وہ ہم سے بہتر کر رہے ہیں اور زیادہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے. آپ لوگ اس میں تھوڑا سا ایک میٹنگ میری اب میں منگل یا آپ کو آپ کے ہیڈ, آپ ہیڈ ہیں یا کون ہیں یہاں؟ یار دیکھیں نا, اب آپ نے بھی تو زیادتی کی نا, جب منسٹر کو بلا رہے ہیں تو کم از کم ان کے چیف کو تو بلاتے نا یار. میں نے کوئی لیول ہوتا ہے یار. میں تو صرف ڈاکٹر نوید کی وجہ سے یہاں آ گیا, ورنہ میں نے نہیں آنا تھا آج. میں صاحب بتا رہا ہوں, آپ ان کے چیف کو بلاتے ہیں, میں باتیں کرتا. آپ نے ڈپٹی چیف کو جو فیصلے نہیں کر سکتی ابھی, لیکن اب میں نے یہ کیا کہ منگل کو ساری میڈم, ابھی سیکٹری صاحب سے بات کر رہا ہوں, ساری این جی او کو بلا رہا ہوں. اس طرح کام نہیں چلے گا این جی او کا کہ جی آئیں گے ہماری چیزیں استعمال کریں, ہمارے وسائل استعمال کریں اور ایک لیکچر دیں اور پیٹرول دیں اور 1,000 ڈاکٹر کو روپے دیں. مطلب ڈسگریس کے ایک سارا دن ڈاکٹر پیسے ہم سے لے رہا ہے, تنخواہ ہم سے لے رہا ہے. اب پیٹرول صرف دے کے اور یا اس کو ڈاکٹر کو ایل ایچ ای کو تو 200 300 روپے دیتے ہوں گے, پھر آپ اس کا مطلب ہے کیوں جی؟ وسائل ہمارے استعمال ہو رہے ہیں, ڈیٹا ہمارا استعمال ہو رہا ہے. میرا مطلب ہے ہمیں چاہیے, ہمیں دیں گے کیا؟ میں گیا اس دن ڈائبیٹک فوڈ تھا, وہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے ناروے کی. تو جب میرے تو یہی ہر جگہ بیٹھ کے پوچھتا ہوں کہ ہمیں کیا دو گے, کیونکہ ہماری منسٹریاں بہت غریب منسٹری ہیں. تو انہوں نے بھی مجھے ادھر ادھر کی چنی. میں کہا نہیں بھائی, میں مجھے سائن نہیں کروں گا, آپ مجھے بتائیں آپ دیں گے کیا. یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ کہیں جی مجھے ڈائبیٹک فوڈ ہم کاؤنٹر ہم بنا کے دیں, اسٹاف ہم دیں, ڈاکٹر ہم دیں, دوائی ہم دیں, آپ کیا دیں گے؟ پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ دوائیاں بھی ہمیں پرووائڈ کریں, آپ ہمیں جو ہے وہ ڈائبیٹک فوڈ کے لیے سول بھی دیں. دیکھیں نا, یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ صرف ڈیٹا لینے کے لیے, ہم کاؤنٹر بھی ہمارا, پیسے بھی ہمارے, بندے بھی ہمارے, سارا کچھ ہمارا. یہ اب اس دفعہ جو ہے نا, ناراض نہیں ہونا, یہ والا کام میں نے منع کر دیا پنجاب لیول پہ بھی, اس طرح نہیں ہوگا. اب میں اسی لیے میٹنگ ہیڈ سے کرنے جا رہا ہوں منگل یا بدھ کو. ان سے اب خدا نہ خواستہ میری ان سے یہ مسئلہ نہیں ہے. یار بیٹھ جائیں ایک منٹ, نبی صاحب بیٹھ جائیں, بڑی ضروری بات کر رہا ہوں. تو میرا خدا نہ خواستہ, لیکن این جی او جو ہے نا وہ این جی او جس طرح کام کرنا چاہیے تھا, این جی او نے وہ کام نہیں کیے اس ملک میں. یہ مجھے $1 ملین کی آفریں آتی تھی. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, جب میں نے گرین ٹاسک فورس بنائی اور میں نے پلانٹیشن پہ کام کیا, لیکن ہوتا کیا تھا جب $1 ملین کے مجھے آفر آتی تھی, وہ کہتے تھے جناب اتنے پیسے ہمارے ہوں گے, کنسلٹنٹ ہمارے ہوں گے. وہ پتہ چلتا تھا 70% جو ہے نا ان کا تنخواہوں پہ اور ان چیزوں پہ گزر جاتا ہے, باقی جو تھوڑا بہت بچتا ہے اس میں کچھ نہیں. مطلب میری گرین ٹاسک فورس ہے جس پہ مجھے صدارتی تمغہ حسن کارکردگی ملا, مجھے زرداری کے سے بیٹل آف میرٹ ملا. میں نے 7 لاکھ پودے شہر میں اپنی جیب سے لگوائے. میں نے آج تک کسی سے پیسے اس لیے نہیں لیے کہ جب میں اینڈ پہ جاتا تو پتہ چلتا تھا کہ مجھے 20% بھی نہیں مل رہے کام کے, تو گناہ بے لذت والی بات ہوگی نا. تو اس لیے ہم منگل کو یا بدھ کو میں ابھی سیکٹری صاحب سے کر رہا ہوں, اور اسلام آباد میں ان کے سارے ہیڈ جتنے بھی ہیں ان سے ایک میٹنگ کریں گے. اگر یہی کام ہم سے کروانا ہے کہ صرف کیمپ لگوانے ہیں, پیٹرول دینا ہے, 1000 روپے ڈاکٹر کو, تو میں اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا, آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں تب آیا ہوں, آپ مجھے بتائیں نا جی آپ کو کیا تھے, آپ نے کہا ری ویمپنگ کر کے دیں گے. جی سر وہ ہے, تو وہ بولی کیوں نہیں پھر؟ دیکھو سر وہ اسلم صاحب ذرا بتائیں. میں پھر ابھی رک جاتا ہوں, ابھی اپنی سے آگے تقریر رک جاتا ہوں, کیونکہ میں نے اس پہ نہیں آنا تھا. آج آپ کو بتا دوں, پکڑے ذرا سائڈ پہ, میں نے اس بات پہ نہیں آنا تھا. انہوں نے کہا جی وہ ری ویمپنگ کر کے دے رہے ہیں ہمیں, اور کتنے 8 کے ساتھ 5 ہمارے پنڈی کے ہیں, اور ہاں اب پورا بولے نا, ہمارے پنڈی کے سر 5 اور گجرا والا کے فیسلٹیز ہیں. گجرا والا کا اسلم صاحب اس پہ بتا دیں گے. نہیں تو